سورہ تحریم حضرت ربط سورہ تحریم بھی طلاق. پہلی سورت میں عام نساء کے احکام تھے، اب خاص نساء کے احکام ہیں. حضرت کی عورتیں نیت پہلے احکام مرتب الطلاق تھے، طلاق کے بعد مرتب الطلاق کا معنی اب کیا ہے؟ تخویف طلاق. طلاق کا کیا ہے؟ ڈراوا ہے. یہ کام کیا تو طلاق واقع ہوگی. خلاصۃ التحریم خطابات خمس کا بیان، جن میں سے پہلے 3 کا تعلق تدبیر منزل سے ہے. چوتھا خطاب میں کفار کے لیے زجریں اور تخفیف و فروغ. 5ویں خطاب میں مومنین کو ترغیب توبہ بشارت یا امر بالجہاد اور تمثیل برائے کفار و مومنین. میرے عزیز، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جس عورت کی باری ہوتی رات تو اس کے پاس آپ ٹھہرتے، ٹھیک ہے نا، لیکن روزانہ آپ عصر سے مغرب تک ساری عورتوں کے پاس کیا لگاتے؟ چکر لگتے. ہر کوئی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک دفعہ ہماری امی بی بی زینب کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے شہد بنا کے پلایا، پانی میں گھول کے شہد حضرت کو پلا دیا. کچھ دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی دوسری عورتوں نے سوچا، خصوصاً ہماری امی عائشہ نے، حفصہ نے، کدھر دیر کر دیا حضرت نے کیوں. پھر دوسرے دن تیسرے دن اس شہد جو پلاتی بی بی نا، اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ٹھیک نہیں کہ ہمارے ہاں تو تھوڑی دیر کے لیے خیر واقعہ بی بی زینب کے ہاں زیادہ دیر بیٹھ جاتے ہیں. تو محبت کی وجہ سے عورتوں میں کوئی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ رشک پیدا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے آپس میں کیا مشورہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کے آئے نا تو امی عائشہ کہنے لگی میں بھی حضور کو کہوں گی کہ اکلت المغافیر. آپ نے کیا کھائی ہے؟ مغافیر. مغافیر ایک گوند ہوتا تھا عرب کے اندر، اس میں کچھ بو ہوتی تھی، جیسے لہسن کی بو ہے، پیاز کی بو، اور حضرت بو والی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے. آپ فرماتے تھے میں فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، بو والی چیز میں استعمال نہیں کرتا. باقیوں کو اجازت دیتے تھے، پیاز لہسن وغیرہ حضرت بھی استعمال کرتے تھے. آپ آئے، امی عائشہ نے بھی عرض کیا حضرت آپ نے مغافیر کھایا ہے، بو آ رہی ہے. پر نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے. اچھا ہو سکتا ہے شہد کی مکھی مغافیر کو چوس لیا ہو، اس لیے. پھر بی بی حفصہ کے پاس گئے تو بی بی حفصہ نے بھی یہی بات کیا کلتا مغافیر. تب حضرت کو تو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر بو کس کی ہے؟ مغافیر. کیا 2 بیویوں نے کہہ دیا. تو حضرت عالم الغیب تھے کہ ہماری دلیل ہے، بریلیوں کو کہو تمہاری دلیل تو نہیں بن سکتی. تو حضرت نے بی بی حفصہ کے سامنے کہہ دیا کہ اب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ وہاں شہاد نہیں پیوں گا بی بی حفصہ کے پاس، لیکن تو نے اس کو چھپانا ہے، تو نے اس کو چھپانا ہے، کسی کو ذکر نہ کرنا، کیونکہ تو کسی کو ذکر کرے گی تو بات کہاں تک پہنچ جائے گی؟ وہ بی بی زینب تک نا. تو پریشان نہیں ہوگی کہ حضور نے قسم اٹھا لیا کہ میں اس کے پاس شاد نہیں پیوں گا، پریشان ہوگی. تو کسی کے دل کو خراب کرنا ٹھیک نہیں. لیکن بی بی حفصہ سے وہ نہ رہا گیا. بی بی حفصہ کی یاری تھی کس کے ساتھ؟ بی بی عائشہ کے ساتھ. اس کو بتا دیا، سمجھے جی تھا. تو بی بی عائشہ نے حضور کو عرض کیا کہ حضرت آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ شہاد نہیں پیو گے، سچ ہے؟ آپ نے تجھے کس نے کہا ہے؟ سمجھے؟ ہاں بی بی عائشہ نے عرض کیا حضرت آپ نے قسم اٹھائی ہے، سمجھے جی. تو آپ نے کہا کس نے تو اس کو کہا؟ اور نے کہا کس نے کہا؟ مجھے بی بی حفصہ نے کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ کو بلایا، تنبیہ کی، لیکن تنبیہ زیادہ نہیں کی.
کیا کہ بعض لوگ زیادہ تنبیہ کہتے ہیں نا کہ تو نے مجھے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا. حضرت نے مختصر الفاظ میں کہہ دیا کہ حفصہ تو نے یہ بات کہی تھی نا، مناسب تھی کہنا، بس لمبی بات آپ نے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایت اتاری، حضور کو حکم کیا کہ آپ کفارہ دے دیں قسم کا اور شہاد پی. آگے سمجھ دیکھو جی، یا ایھا النبیو، یہ پہلا خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی ساتھ لکھ لو، یہ خطاب شفقت ہے، عتاب نہیں. یہ خطاب کون سا ہے؟ شفقت. یہ خطاب شفقت ہے، عتاب نہیں، زجر نہیں. جیسے محبوب کے سامنے شفقت سے سمجھایا جاتا ہے، محبوب کو وہی سمجھانا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں حرام کرتے ہو قسم کھا کے اس چیز کو کہ حلال کی اللہ نے واسطے تیرے، اور پھر طلب کرتے ہو رضا اپنی بیویوں کی. بات بھی تمہاری بیویوں نے کہی کی ہے، اس سبب سے. اللہ غفور الرحیم ہے، ان کو بھی کہو توبہ کریں، آپ بھی کفارہ ادا کر دیں. غفور الرحیم اللہ. قد فرض اللہ حکم کفارہ، تحقیق مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے کھولنا تمہاری قسموں کا. کس کے ساتھ؟ پھر کفارہ لکھو، کفارہ کے ساتھ. اللہ ہی کار ساز ہے تمہارا، اللہ ہی کار ساز ہے تمہارا، وہی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ، اور جب پوشیدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف بعض بیوی اپنے کے ایک بات کو. وہ کون سی بیوی تھی؟ نیچے حفصہ لکھو. اور جب پوشیدہ کی حضرت نے بیویوں میں سے ایک بیوی کے پاس بات کو، بیوی حفصہ تھی، اور بات وہی تھی کہ شہاد کو میں نہیں پیوں گا. فلما نبات بہی، پر جب خبر دیا حفصہ نے بہی یہ بات عائشہ کو. فلما نبات بہی، پر جب بتلا دی حفصہ نے بہی منا یہ بات عائشہ کو. عائشہ کا لفظ مقدر مان لو. پر جب بتلا دی حفصہ نے یہ بات کس کو؟ عائشہ کو. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور مطلع کر دیا اس کو، نبی کو، اللہ نے اوپر اس کے. اللہ نے مطلع کر دیا کہ تو نے تو حفصہ کو کہا تھا بات کسی کو نہ بتانا. اس نے کس کو بتا دی؟ جی عائشہ کو بتا دی. اور مطلع کر دیا اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اوپر اس بات کے کہ حفصہ نے عائشہ کو بات بتا دی ہے. عرف بعضہ وأعرض عن بعض، تو آپ نے بی بی حفصہ کو بلایا اور جتلایا حضور نے بعض بات، اور اعراض کر گئے کس سے؟ بعض. وہ تنبیہ جو کرنی تھی نا، کچھ بات تو بتلائی کہ تیرے لیے مناسب نہیں تھا بتلانا، بس یہی. آگے یوں نہیں کہا کہ تو نے ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو حلیم اور رحیم آدمی ہوتا ہے نا، وہ کسی کو سمجھاتا ہے تو تھوڑا تانا دیتا ہے، زیادہ تانا نہیں دیتا. یہ جتلایا حضور نے بعض بات، مختصر بات کی اور اعراض کیا بعض. فلما نبا بہ، پر جب خبر دی اس حفصہ کو ساتھ اس بات کے، تو کہنے لگی حفصہ من انبا کا ھذا، حضرت کس نے آپ کو یہ بات بتائی؟ تو فرمایا نبانی العلیم الخبیر، بتلائی ہے مجھ کو کس نے؟ اس ذات نے جو جاننے والا ہے، خبردار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا. کس نے بتلا دیا؟ کہ حفصہ نے یہ بات کس کو بتلائی ہے؟ عائشہ. میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ بی بی عائشہ نے حضور کو کہا، وہ غلط میں نے کہا. ایسا میں نے کہا بی بی عائشہ نے حضور کو نہیں کہا،
اللہ نے حضور کو کیا بتلا دیا کہ حفصہ نے یہ بات کہاں کی ہے، عائشہ کو بتلائی ہے۔ پھر آپ نے تنبیہ کی حفصہ کو، اس نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے علم ہوا، تو آپ نے کیا فرمایا مجھے اللہ نے بتلایا، ایسا نہیں بتانا چاہیے۔ ان تتوبا الی اللہ، یہ خطاب نمبر 2 ہے، اور تلقین توبہ۔ پہلا خطاب خود حضرت کو تھا یا ایھا النبیون، ان تتوبہ یہ خطاب نمبر 2 ہے، اس میں تلقین توبہ ہے۔ فرمایا تم دونوں عورتیں اب کیا کرو، توبہ کر لو، سمجھے؟ اگر توبہ کر لو طرف اللہ کے کان خیرہ، یہ چیز بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ فقد صغت قلوبکما، اب صغت کا معنی بعض لوگ غلط معنی کرتے ہیں کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، غلط ہے، ٹیڑھا معنی نہیں ہوتا اس کا، پس تحقیق مائل ہو گئے دل تمہارے۔ توبہ کر لو اچھی بات ہے، اس لیے کہ تمہارے دل مائل ہو گئے۔ کیا معنی؟ تمہارے دل حضور کی محبت کی طرف اتنے مائل ہو گئے ہیں کہ دوسروں کے حق میں خلل ہونے لگا۔ حضور کے ساتھ محبت رکھو، دل مائل ہو، لیکن ایسا ڈھنگ اختیار نہ کرو کہ دوسری بیوی کے حقوق میں کیا جائے خلل۔ اب سمجھیے بات، پس تاکہ مائل ہو گئے زیادہ دل تمہارے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، آج تو مشورہ کیا تھا نا تم نے کہ حضور کو کسی طریقے پہ ایسے روک دیں کہ شاد نہ کیے، آئندہ یہ بات نہ کیا کرو، حضور کے مقابلے مشورے نہ کیے کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَ، اور اگر ایک دوسرے کی مدد کی تم نے حضور کے مقابلے میں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ بھی حضور کا دوست ہے، جبریل بھی، نیک مومن بھی، اور فرشتے بھی آج اس کے مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ، اب آگے تہدید بھی کر دی، کیا کر دی؟ ڈرا بھی دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جیسی اور عورتیں نہیں ملیں گی، سمجھے؟ ہو سکتا ہے حضرت ناراضگی میں تمہیں طلاق دے دیں تو میں رب ان کو اچھی عورتیں دے سکتا ہوں۔ امید ہے رب تمہارا ان طلع کا کننا، اگر طلاق دیں حضور تم کو، یہ کہ بدلے میں دے ان کو اور بیوییں جو بہتر ہوں تم سے، مسلمات فرمانبردار مومن، مسلمان مومن فرمانبردار، توبہ قبول، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزے دار، سیبات و ابکارا، بعض سیب ہوں بعض کیا ہوں باکرا ہوں، کیونکہ حضور کے پاس جو عورتیں تھیں بعض سیب تھیں بعض کیا تھیں باکرا تھیں، باکرا میاشا تھی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، لیکن اللہ نے دی تو معلوم ہوا اللہ دین اچھی یہی تھی نہ حضور نے طلاق دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلا خطاب حضرت کو تھا، دوسرا خطاب ہماری امی تھی ازواج مطہرات، تیسرا خطاب ہے مومنین کو۔ یا ایھا الذین، خطاب نمبر 3، اصول کامیابی مومنین کے لیے۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے۔ بھائی جس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہو اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، ایندھن و آگ کا لوگ ہیں، انسان ڈالے جائیں گے کافر، اور پتھر ڈالے جائیں گے، پتھر یہ بت بھی ڈالے جائیں گے کفار کی حسرت بڑھانے کے لیے۔ اور کون سے پتھر ڈالے جائیں گے؟ ایک کبریت احمر، ان کو آگ بہت لگتی ہے۔ اس دوزخ کے اوپر فرشتے ہیں، فرشتے جی کنٹرول کر رہے ہیں، کوئی سپریڈنٹ جیل ہے، کوئی نیچے والے فرشتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے ہیں، غلاظ تند خو، جن کی طبیعت سخت ہے، قوی ہے، نہیں بے فرمانی کرتے اللہ کی، جو حکم کرے اللہ ان کو، اور کر گزرتے ہیں جو حکم کیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کافروا، یہ خطاب نمبر کیا ہے جی؟ 4۔ خطاب نمبر 4 کفار کو، یہ دن قیامت کے ہوگا، اے کافرو نہ بہانے بناؤ تم آج کے دن، قیامت کے دن،
سوائے اس کے بدلہ دیے جاتے ہو تم اپنے اعمال کا۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب نمبر کتنی ہے جی؟ 5 ہے۔ اس میں ترغیب توبہ ہے، ترغیب توبہ، ایمان والا توبہ کرو طرف اللہ تعالیٰ کے، توبہ خالص، نسوہ منا خالص، فعول کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، چلیے خالص توبہ کرو جی۔ کہ لوگ عام ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی نسوحے والی توبہ کرو، جیسے نسوحہ ایک بزرگ کا ہے نا، اس نے توبہ کی، تم بھی اسی نسوحہ والی توبہ مانے۔ وہ کہتے نسوحہ ایک بندہ تھا، اس نے توبہ کی تھی، توبہ خالص۔ عسیٰ ربکم، ثمرہ توبہ، امید ہے رب تمہارا یہ کہ مٹا دے تم سے تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے تم کو جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یوم لا یخزی اللہ، یہ وہ دن ہوگا کہ بیشتی بحث میں جائیں گے نا، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ کس کو؟ نبی کو، اور جو مومن ہوں گے آپ کے ساتھ، مومن رسوا نہیں ہوں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا آگے ہاتھوں کے۔ کون سا نور ہوگا؟ وہ ایمان کا، دائیں کس کا؟ اعمال صالحہ کا۔ کہیں گے ہمارے پروردگار کامل کر دے، کامل رکھ ہمارے لیے نور ہمارا ہمیشہ، اور بخش واسطے ہمارے، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ 5 کتاب آ گئے نا جو وعدہ کیا تھا ہم نے۔ یا ایھا النبی امر بالجہاد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو کفار کے ساتھ، بالسیف والسنان، بالسیف والسنان، اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو باللسان، کیونکہ جو منافق مدینے میں رہتے تھے نا، حکم نہیں تھا ان کو قتل کرنے کا، کئی دفعہ پڑھے، اور سختی کرو ان کے اوپر، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور برا ہے ٹھکانہ۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا، تمثیل برائے کفار، تمثیل برائے کفار، بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے حالت کافروں کی عبرت کے لیے۔ یہ لکھ لو، للذین کفروا کے نیچے لکھنا کفار کی عبرت کے لیے۔ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے حال کافروں کی عبرت کے لیے۔ کس کا حال؟ عورت نوح کا اور عورت لوط کا۔ ان 2 عورتوں کا حال سن کے عبرت حاصل کریں۔ کون؟ کافر، جو نبیوں کی گھر والیاں تھیں وہی تباہ ہو گئی۔ بیان کیا اللہ نے حال کافروں کی عبرت کے لیے۔ عورت نوح کا، عورت لوط کا، تھیں وہ نیچے ہمارے 2 بندوں کے، ہمارے نیک بندوں میں سے، صالحین بندوں میں سے۔ فخانتاہما، پس حق ضائع کیا ان دونوں کا، ان عورتوں نے ان دونوں کا کیا؟ حق ضائع کیا۔ کافر تھی، لیکن یہ قطعاً نہ کہنا کہ خیانت کا معنی ہو بدکار تھی، کیونکہ ابن عباس کہتے ہیں ما بغت امرات نبی قط، کسی نبی کی عورت نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا۔ ما بغت امرات نبی قط، یہ حق ضائع کیا کفر کی وجہ سے۔ پس نہ کام آئے دونوں بزرگ ان عورتوں سے اللہ کے عذاب کی طرف سے، کسی چیز کے کام بھی نہ آئے کہ اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اور کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ نار کے اندر داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو یہ مثال کس کے لیے تھی؟ کفار کی عبرت کے لیے۔ وضرب اللہ مثلا، تمثیل برائے مومنین، اور بیان کیا اللہ نے حال مومنین کی تسلی کے لیے۔ للذین آمنوا کے نیچے کا لکھو، مومنین کی تسلی کے لیے، کہ اگر مومنین پہ مصائب آئے نا، تکلیفیں آئیں، تو کن کے حال کو یاد کریں؟ عورت فرعون کی عورت بی بی آسیہ کے حال کو یاد کریں، اسی طرح بی بی مریم کے حال کو یاد کریں،
کہ ان پہ تکلیفیں آئیں انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. بیان کیا اللہ نے حال مومنین کی تسلی کے لیے. عورت فرعون کا بی بی آسیہ جب کہنے لگی ہے میرے پروردگار بنا واسطے میرے نزدیک اپنے گھر بیٹھ کے اندر اور نجات دو مجھ کو فرعون سے اور اس کے کرتوتوں سے. اس کے کرتوت کیا تھے؟ کفر شرک تھا اور عذاب بھی دیتا تھا. اور نجات دو مجھ کو قوم ظالمین سے. اور دوسری عورت کون ہے؟ اس کا ہاتھ امرات فرعون کا بیوی مریم جو کہ بیٹی تھی عمران کی. اللہ تی آسنت فرجہا بیان پاک دامنی ان کی پاک دامنی کا بیان بیان پاک دامنی جس نے محفوظ رکھا اپنے گریبان کو. جس نے محفوظ رکھا اپنے گریبان کو. اوپر حاشے پہ لکھ لو کہ فرج کا لغوی معنی ہے کلو فرجاتن بین الشیئین. فرج کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ کلو فرجاتن بین الشیئین. دو چیزوں کے درمیان جو فرجہ ہو فاصلہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فرج کہتے ہیں. کلو فرجاتن بین الشیئین دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ فرجہ ہو اس کو لغت میں کیا کہا جاتا ہے؟ فرج کہا جاتا ہے. میری طرف دیکھو یہ انگل ہے یہ انگل ہے اس کے درمیان فرجہ ہے یہ فرج ہے. اسی طرح یہ ہے میرا کیا ہے جی؟ گریبان. یہ بھی کیا ہے جی؟ فرج ہے فرجہ دو کے درمیان. تو یہاں فرج کا معنی کیا کرو جی؟ گریبان. اللہ کی آسنت فرجہ جس نے محفوظ رکھا اپنے گریبان کو. دوسرے فرج کو چھوڑو اپنا گریبان بھی بی بی نے محفوظ رکھا. فنفخنا فیہ من روحنا اب ہی ضمیر کا مرجع فرج بنے گا. پس پھونکا دیا ہم نے اس کے گریبان کے اندر اپنی طرف سے روح کا. وہاں کی گریبان میں سے پھونکا دیا گیا. وہ بات آئی سمجھ نہیں سمجھ. اب میں نے معنی کو کیسے حل کر دیا؟ اگر وہی معنی ہوتا تو کتنا غلط معنی بن جاتا کہ پھونکا دیا ہم نے فرج کے اندر. کتنا غلط معنی بن جاتا. اسی طرح آپ کوشش کریں قرآن کو سمجھنے کی. مصدقت بکلمات ربہا بیان عقائد اور تصدیق کی بی بی نے 7 احکام رب اپنے کے اور ان کی کتابوں کے. یہ بیان اعمال ہے آگے. یہ بیان عقائد آگے بیان اعمال اور کی فرما برداروں سے.